بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقتاً انشاءاللہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتے رہیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خطیب کی خطابت جنم لیتی ہے مجمع کے ذوق سے۔ جب تک سامعین کی توجہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ متکلم کی زبان کو وسیع فرما دیتے ہیں، اور جیسے ہی سامعین کی توجہ ہٹتی ہے اللہ تعالیٰ متکلم کی زبان کو بند فرما دیتے ہیں۔ آنے والا مہمان وہ سنانے کے لیے آیا ہے، نعت خوان ہو یا خطیب ہو، وہ سنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ سنیں گے، اگر آپ نہیں سنیں گے تو وہ آپ پہ سنا کے چلا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو، ذرا ایک مرتبہ پھر اپنا بیداری کا ثبوت دے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ ایک علاج ہے مصیبت میں آنے والوں، ایک علاج ہے مصیبت میں آنے والوں، ہر مشکل ہوگی عبور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے، اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے، راضی ہو جائیں گے رب غفور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اپنے من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب، اپنے من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب، دل بنا دے گی یہ طور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ قرآن کتاب تلاوت ہے، کتابیں پہلے بھی آئیں، کتابیں پہلے بھی آئیں، لیکن پہلی کتابیں کتاب اللہ تو تھیں، لیکن کلام اللہ نہیں تھی۔ موسیٰ کوہ طور پر آئیے تمہیں کتاب عطا کروں گا، عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں آئیے تمہیں کتاب عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ پہلی کتابیں وہ کتاب کی شکل میں آئیں، اگر کوئی شخص خاموش رہا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی ایک سورت، کبھی آیت، کبھی آیت کا حصہ ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن کتاب تلاوت ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر وحی کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اترے گا کیسے؟ فرمایا موت کو یاد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کی
مکہ میں آئے، مکہ کے کافر میلہ لگاتے، میلے میں طبلہ ہوتا، ناچ ہوتا، گانا ہوتا، شراب ہوتی، کوئی گانا گا رہا ہوتا، کوئی ناچ کر رہا ہوتا، کوئی شراب پی رہا ہوتا، لیکن مکے کا یتیم چوک میں کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنا رہے ہوتے۔ قرآن کتاب تلاوت ہے، اللہ نے اس کی تلاوت کی، حضرت جبریل نے تلاوت کی، امام الانبیاء نے تلاوت کی، خاتم الانبیاء نے تلاوت کی، صحابہ نے تلاوت کی، اہل بیت نے تلاوت کی۔ وہ دیکھو کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا حسین آج کربلا کے میدان میں آپ تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں، آج تو دشمن کی گردنیں اتارنے کا وقت ہے، آج تو دشمن کے بچے یتیم کر دینے کا وقت ہے، آج تو دشمن کے سر تن سے جدا کر دینے کا وقت ہے، آپ آج کی تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے نادان تجھے خبر نہیں ہے، نانا محمد نے طائف کے پتھروں میں قرآن پڑھا، نانی خدیجہ نے محمد کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا، ابا علی نے جہاد کر کے قرآن پڑھا، اماں فاطمہ نے چکی پیس کے قرآن پڑھا، پھر حسین کو کیا ہو گیا؟ حسین قرآن نہ پڑھے مزہ تو تب ہے، آج تلواروں کے سائے میں خون میں غلطہ ہو کر حسین قرآن پڑھ کے نانا محمد کی طائف والی سنت کو زندہ کر دے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی پاپا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر میدے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائکہ بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ قرآن کتاب تلاوت ہے، ہر دور میں قرآن کے عاشق آئے، ہر زمانے میں قرآن کے عاشق آئے۔ جتنا اس کتاب کو پڑھا گیا ہے کسی کتاب کو نہیں پڑھا گیا، جتنا اس کتاب کو لکھا گیا ہے کسی کتاب کو نہیں لکھا گیا۔ اسے محفلوں میں پڑھا گیا، اسے مجلسوں میں پڑھا گیا، اسے مسجدوں میں پڑھا گیا، اسے مدرسوں میں پڑھا گیا، اسے سکولوں میں پڑھا گیا، اسے کالجوں میں پڑھا گیا، اسے یونیورسٹیوں میں پڑھا گیا، اسے عدالتوں میں پڑھا گیا، اسے پارلیمنٹ میں پڑھا گیا، اسے صبر میں پڑھا گیا، اسے عدل میں پڑھا گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں محنت کی گئی، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھا گیا۔ بلاخر قرآن کی خدمت کرنے والوں نے یہ فرما دیا اے اللہ اگر تو ہمیں نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرتا ہم ساری زندگی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے۔ قابل غور جملہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہم بھی انہی بزرگوں کے نام لیوا ہیں، ہم بھی انہی کو ماننے والے ہیں، لیکن ہماری الماریوں میں قرآن بند ہے، ریشمی غلافوں میں قرآن بند ہے۔ کیا قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب بہو بیٹی کو جہیز میں دینا ہو؟ کیا قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب تعویذ بنوانا ہو؟ کیا قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب اپنی یقین دہانی کے لیے قسم اٹھانی ہو؟ آگے پیچھے قرآن یاد نہیں آتا۔ کاش قوم کا فیصلہ کرتے وقت قرآن یاد آتا، قلم سے دستخط کرتے وقت قرآن یاد آتا، ہاتھ میں ترازو اٹھاتے وقت قرآن یاد آتا، مظلوم پہ ظلم کرتے وقت قرآن یاد آتا، بیٹیوں کا حق کھاتے وقت قرآن یاد آتا، اور یتیموں کا مال کھاتے وقت یاد آتا۔ آپ پنڈی داس کے مسلمان، میں پیغمبر کی جوتی میں بیٹھوں، میں پوچھوں کملی والے میں نے مکان بنایا، میں نے بلڈنگ بنائی، میں نے حویلی بنائی، کس قسم کا انتظام کروں؟ صوفہ سے لے کر آؤں، فرنیچر کا انتظام کروں؟ مدینے سے آواز آتی ہے زینوا منازلکم، تمہارے گھروں پر لعنت برس رہی ہے۔ یہ جھوٹ ہے تو لعنت ہے، بے نوازی پن ہے تو لعنت ہے۔ کیسے آواز کرے؟ فرمایا بالصلاۃ والتلاوۃ القرآن، تم اپنے گھروں کو نماز و قرآن کی تلاوت سے آواز کرو۔ قرآن کتاب تلاوت ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح بھوکے کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پیاسے کو پانی کی خواہش ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کر بیٹھ جاتے۔ لوگ پوچھتے حضرت ناشتہ نہیں کرنا؟
آپ فرماتے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ سامعین محترم، اب میں دعوت دوں گا ہمارے علی پور ٹپا سے آئے ہوئے مہمان قاری محمد شکیل حسانی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔